جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر سب سے پہلی بات یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کو حضرت مولانا انعام اللہ کنجائی صاحب کے سامنے سبق سنانے کا موقع حاصل ہوا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کے درس میں مختصر وقت میں قرآن کی روشنی سے آپ کو جہنم کا تعارف کراؤں گا، اور انشاءاللہ میں اللہ کے ہاں پوری امید سے یہ کہتا ہوں کہ جو باتیں کریں گے سنیں گے وہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات، خطبہ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم کی آگ سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ کامیابی ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں نا، ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ مال ہونا، جائیدادیں ہونا، عزت ہونا، شہرت ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جسے کامیابی سمجھتے ہیں نا وہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور جہنم کیسی جگہ ہے؟ سب سے پہلی بات، کسی گھر کو دیکھتے ہیں اس کے سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کا دروازہ دیکھا جاتا ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے بھی 7 دروازے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 7 دروازے ہیں لیکن ایک دروازہ بڑھا دیا گیا، اس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو پتہ چلا جنت کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، پہلی بات۔ اس کے بعد دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جہنم ہوگی نا، اس کا جو مرکزی عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ جہنم کا بنیادی عذاب وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ ویسے تو عذاب کی کئی قسمیں ہیں، وہاں پر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات گیا، میں نے جہنم کی سیر کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کچھ خواتین دیکھی جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ کیا عذاب ہو رہا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے، جہنم کے دربانوں نے ان عورتوں کو بالوں کے جوڑے سے پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا، بالوں کے جوڑے سے پکڑ کر باندھ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور انہوں نے کیا جرم کیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے سروں پر دوپٹے نہیں تھے لیا کرتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے سروں پر دوپٹے نہیں تھے لیا کرتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی روایت بڑی دردناک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ وہ خواتین کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور وہ کیسا عذاب ہو رہا تھا؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں چھاتیوں پر نیچے سے خنجر کھونپے گئے تھے، دونوں چھاتیوں پر۔ آپ پوچھتے ہیں جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بدن پر چادر نہیں تھی لیا کرتی، اپنی چھاتی کو کھول کر رکھا کرتی تھی، اور یہ بیماریاں ہمارے گھروں میں عام ہے، عام ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج یقین جانے اپنے ہم گلی محلوں میں نکلیں، خواتین صفائی کے بہانے جب باہر آتی ہیں اپنے سروں پر دوپٹے نہیں لیتی، ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، اور یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے۔ اور تیسری قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ان کا وہ سارا مال جمع کیا جائے گا، اللہ اس مال کو اژدہا کی شکل میں بنا دے گا۔ ایک سانپ ہوتا ہے چھوٹا سانپ، ایک اژدہا ہوتا ہے جو بڑا سانپ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے مال کو اژدہا کی صورت بنا دے گا، اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی کو اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، وہ جو اژدہا ہوگا نا، اس کا مال جو اژدہا کی شکل اختیار کرے گا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور پھر وہ اژدہا اپنا شکنجہ تنگ کرے گا، گردن میں لپٹ کر اپنا شکنجہ مضبوط کرے گا، اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں وہ تیرا خزانہ اور مال ہوں جو تو دنیا میں جمع کیا کرتا ہے، میں مال ہوں وہ تیرا جو دنیا۔ یہ عذاب کی قسمیں ہیں، اور جو بنیادی عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا، اور دنیا میں آگ کے عذاب سے اور کوئی سخت عذاب نہیں۔ آپ صبر کریں، یہاں پر پاکستان میں جب گرمیاں پڑتی ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں تو بجلی چلی جائے، ہمیں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور آپ صبر کریں قبر کیسے گزرے گی، قبر کا جو وقت ہوگا وہ کیسے گزرے گا، حشر کی گرمی کیسے برداشت کرے گا۔ تو جہنم کا جو بنیادی عذاب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، مرکزی عذاب وہ آگ کا ہوگا۔ اچھا، دنیا کی جو آگ ہے وہ تو آگ ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ آگ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یصلن نار الکبریٰ، وہ نار کبریٰ ہے، بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑی آگ۔ اور آپ صبر کریں، جس چیز کو اللہ کہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے کوئی سخت چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمایا یہ آگ نہیں، نار کبریٰ ہے، نار کبریٰ ہے، بہت بڑی آگ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے نا، جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز بھی ہے اور زیادہ سخت بھی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا، ایک کم 70 گنا زیادہ تیز بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا۔ پہلے اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آگ پہلے سرخ ہوئی، اللہ نے پھر اس آگ کو 1000 سال تک جلایا، وہ آگ سفید ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو مزید 1000 سال تک جلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جہنم کی جو آگ ہے وہ کالی ہو چکی ہے، جہنم کی آگ جل جل کر کالی ہو چکی ہے۔ آپ صبر کریں، جو جہنم کی آگ ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ آگ نہیں بلکہ نار کبریٰ ہے، اور جہنم کی جو گھاٹی ہے وہ اندھیری ہے، سیاہ گھاٹی ہے، تاریک رات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
وہ انسانیت کو درس دینے کے لیے فرمایا کہ اگر آپ جہنم کی آگ کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں نا تو آپ یوں سمجھے انہا ترمی بشارہ رن کالقصر. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جہنم کی آگ کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں نا تو ایسے ہی تصور کریں کہ جو جہنم کی آگ سے اٹھنے والی ایک چنگاری، دنیا میں آگ جلاتے ہیں نا اس سے چنگاری اٹھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اٹھنے والی ایک چنگاری وہ دنیا کے بڑے بڑے محلات کے برابر ہے. انہا ترمی بشارر کالقصر، جہنم کی آگ سے اٹھنے والی ایک چنگاری وہ دنیا کے بڑے بڑے محلات کے برابر ہے. اور آپ تصور کریں کہ جو آگ سیاہ ہے اور جس کی ایک چنگاری وہ دنیا کے بڑے بڑے محلات کے برابر ہے، اس آگ کیسی ہوگی، اس آگ کے شعلے کیسے ہوں گے، اس آگ کے شعلے کیسے ہوں گے، وہ آگ خوفناک کتنی ہوگی. تو اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے. کہتے ہیں جنت کہنے لگی کہ میرے اندر غریب اور مسکین لوگ آئیں گے، میرے اندر نیکوکار نمازی آئیں گے. جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر بڑے بڑے جابر اور متکبر لوگ آئیں گے، مال و دولت والے لوگ آئیں گے. اللہ نے کہا کہ آپ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن میری بھی ایک بات سنو. اللہ نے جہنم کو کہا کہ میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے ذریعے، جہنم کے ذریعے اپنے نافرمان بندوں سے، اپنے گناہگار بندوں سے میں تیرے ذریعے انتقام لوں گا. نافرمان بندوں سے تیرے ذریعے جہنم سے انتقام لوں گا. اور ساتھ اللہ رب العالمین نے دونوں سے وعدہ کیا کہ میں تم دونوں کو بار دوں گا. جہنم کو بھی کہا کہ میں تجھے بھی بار دوں گا اور جنت کو بھی کہا کہ میں تجھے بھی بار دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا. جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہ جنت بھرے گی اور نہ جہنم بھرے گی. اللہ نے ان دونوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا حلیم تلا تو، کیا بات تو بھر چکی ہے؟ وہ جہنم بولے گی نہیں یا اللہ، میرے اندر ابھی تو لوگوں کی تعداد کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جہنم میں اپنے پاؤں کی ایڑی رکھیں گے اور وہ کہے گی کتو کتو و بعزتک، یا اللہ بس بس تیری عزت کی قسم میں اب بار چکی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ جنت سے پوچھیں گے کیا تو بار چکی ہے؟ جنت کہے گی یا اللہ میرے اندر ابھی ضرورت ہے لوگوں کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. اچھا، اب اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جہنم میں بھی کوئی مخلوق پیدا کرتا اور اس کو بھی جہنم میں بھیج؟ اللہ کر سکتا تھا نا، اللہ کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے جہنم میں اپنی ایڑی کیوں رکھی اور جنت میں لوگوں کو بغیر حساب کے کیوں داخل کیا؟ یہ سوال بنتا تو ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل. عدل اور فضل ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اللہ کا عدل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ بے گناہ کسی آدمی کو جہنم میں گرا دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے جنت کا مہمان بنا دے، جسے چاہے اللہ. ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو سامعین محترم، اب حساب کتاب ہو گیا. جنہوں نے جنت جانا تھا وہ جنت چلے گئے، جن کا ٹھکانہ جہنم بنا وہ جہنم میں چلے گئے.
اب قرآن نے جو جہنم کا منظر کھینچا ہے، یہ ادھر سے آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے جو جہنم کا منظر کھینچا ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایک بیرک ملتی ہے۔ دنیا میں جیل کا جو قیدی ہوتا ہے اس کو بیرک دی جاتی ہے، کوٹری کہتے ہیں جسے، یا بیرک کہتے ہیں، ایک بیرک دی جاتی ہے جس میں وہ قیدی رہتا ہے۔ ایسے ہی جب جہنم میں جہنمی جائے گا اس کو ایک بیرک دی جائے گی۔ اچھا، اس بیرک کا اللہ نے قرآن میں منظر کھینچا ہے۔ وہ بیرک، وہ کوٹری کیسی ہوگی جو ایک نافرمان بندے کو دی جائے گی؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نافرمان بندے کو جہنم میں ڈالوں گا تو میرے فرشتے اس نافرمان بندے کو ہاتھ کڑیاں لگا کر، بیڑیاں پہنا کر اس کی کوٹری میں داخل کر دیں گے، بیرک میں۔ اچھا، وہ کوٹری کیسی ہے؟ مکانن ضیقا، وہ جو جہنمی کو ایک کمرہ ملے گا وہ بہت تنگ کمرہ ہوگا، بہت تنگ کمرہ ہوگا۔ مکانن ضیقا، بہت تنگ کمرہ ہوگا۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ وہ اتنا تنگ ہوگا کہ جہنمی اپنی سائیڈ بھی بدل نہیں سکے گا، اتنا وہ تنگ ہوگا۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، کہ وہ بہت تنگ ہوگا۔ اچھا جی، دنیا میں جب کوئی قیدی جیل میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا لباس تبدیل کیا جاتا ہے، اس کو قیدیوں والا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ایسی بات ہے نا جی، سب سے پہلے اس کو قیدیوں والا لباس پہنایا جاتا ہے۔ جہنم میں جب نافرمان بندہ جہنم میں جائے گا سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کا لباس تبدیل کروائیں گے۔ اس کا نقشہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کھینچا۔ اللہ کہتے ہیں فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی، میرا انکار کیا، جب وہ جہنم میں جائیں گے ہم ان کو آگ کا لباس پہنائیں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ہم انہیں آگ کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تکتی، عربی میں تکتی اسے کہتے ہیں، ٹیلر جس پھٹے پہ رکھ کر وہ کپڑا کاٹتا ہے اس کو تکتی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس کے جو لباس ہے نا وہ آگ سے کاٹتے ہیں۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ہم جو جہنم کا قیدی ہوگا اس کو جو لباس پہنائیں گے وہ آگ کا ہوگا، بہت تنگ جگہ۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ میری امید ہے کہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی یہ باتیں۔ بہت تنگ جگہ اور لباس وہ آگ کا۔ آگے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ دنیا میں جو قیدی ہوتا ہے نا اس کو وہ بستر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ رواج ہے، دنیا میں جو قیدی ہوتا ہے اس کو بستر اوڑھنا اور بچھونا دیا جاتا ہے۔ جو جہنم کا قیدی ہوگا اس کو کیسا اوڑھنا اور بچھونا دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو جہنم میں قیدی ہوگا ہم اس کو جو اوڑھنا، اوپر لینے والی چادر ہوگی اور نیچے بچھانے والی جو چادر ہوگی، ہم یہ دونوں چادریں جو جہنمی کو دیں گے وہ دونوں چادریں آگ کی ہوں، آگ کی چادریں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ جو جہنمی کو وہ جو بیرک ملے گی نا، وہ جو کوٹری ملے گی، اس کی جو چھت ہوگی، دائیں بائیں اوپر نیچے جو دیواریں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دائیں بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، بائیں بھی اور اوپر بھی آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی، ہر پاس ہر طرف آگ ہوگی۔ آپ صبر کریں کہ بہت تنگ جگہ، بہت تنگ جگہ، اور لباس جو ہے وہ آگ کا لباس ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ بچھونا ہوگا، اوڑھنا ہوگا، وہ بھی آگ کا ہوگا، دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک منظر رہ گیا
وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو قیدی ہوتا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے، چاہے ٹھنڈا ہو یا گرم ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہنم میں پانی ہوگا ہی نہیں۔ اچھا جو پانی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ پانی نہیں ہوگا، مان حمیما، وہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ جب جہنمی وہ پانی مجبوری کے ساتھ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس پانی کا ایک گھونٹ پیے گا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس گھونٹ کی وجہ سے اس کی پیٹ پھٹ جائے گا، آنتڑیں باہر آ جائیں گی، اتنا ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ جہنم کا مختصر تذکرہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے، ہمارا خالق، ہمارا کریٹر اللہ ہے، ہمارا کریٹر اللہ ہے۔ آپ دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کا مقصد بھی اتنا بڑا۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور مقصد کیا دیا کہ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا یہ فضول نہیں بنایا، یہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کون سے لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو برے راستے پر چلتے ہیں، آزمائیں ہم۔ آپ دیکھیں یہ جو مائک ہے جس نے یہ بنایا ہے کیا اس نے فضول بنا دیا؟ اس کا کوئی مقصد ہے نا کہ یہ لوگوں کو آواز پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے آپ کو فضول ہی پیدا کر دیا، یعنی آپ کو کوئی مقصد نہیں دے کر بھیجا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور آپ نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، آپ کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اور وہ کیا مقصد ہے؟ کہ وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ ذات کیسی ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے یار، اللہ کی پہچان کریں۔ ہم اللہ کی پہچان کے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اللہ کی پہچان ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی پہچان کریں، اللہ کو پہچانے یار۔ وہ ذات جس نے اتنے خوبصورت انسان پیدا کیے، وہ ذات جس نے اتنے خوبصورت ننھے پھول پیدا کیے، وہ خود ذات کتنی خوبصورت ہوگی، وہ خود کیسی ذات ہوگی۔ تو میں اور آپ اس کائنات میں ویسے ہی کھانے پینے اور زندگی اڑانے کے لیے نہیں آئے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی پہچان اور رسول کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں ٹھیک ہوں، میری اولاد جیسی بھی ہے، انہوں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو سامعین محترم، جہنم کی گھاٹی یہ سادی سی بات نہیں، یہ بڑی خوفناک گھاٹی ہے، بہت خوفناک جگہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ
جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری بات میں نے یہ کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جہنم کی آگ کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی آگ سے اٹھنے والی ایک چنگاری ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے بڑے بڑے محلات کے برابر ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کا آپس میں لڑائی، اللہ کا عدل اور اللہ کا فضل۔ اس کے بعد وہ بیرک کا تذکرہ کیا، جہنمی قیدی کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیا میں آمد کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔